السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آج کی یہ پروقار تقریب جس میں قرآن مجید کی تکمیل کے وہ مبارک اور قیمتی لمحات ہیں جو اللہ رب العالمین اہل قرآن کو نصیب فرما رہا ہے، اس مبارک مجلس میں مجھے جو گفتگو کا عنوان دیا گیا وہ دینی تعلیم کی ضرورت، اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ 20 سے 25 منٹ جو مجھے وقت ملا، میں کوشش کروں گا، جو انتہائی وسیع موضوع ہے اور اس پہ بڑی تفصیل ہے، میں 3 باتیں آپ احباب کے سامنے آج کی مجلس میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا جو انتخاب ہے وہ اس زمین پر وہ اہل علم علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کا ابلاغ کرتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ اہل علم جن کو اللہ نے علم کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے، یہ بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب لوگوں میں سے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے ساتھ گواہوں کو اکٹھا کرنا تھا، اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا، جہاں اللہ نے ملائکہ اور فرشتوں کا تذکرہ کیا، اسی صف میں اللہ نے اہل علم کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ لوگوں کے نزدیک ہمارے اور آپ کے درجہ بندی میں فرق ہو سکتے ہیں، کوئی مال میں بڑا ہے، کوئی دولت میں بڑا ہے، کوئی حسن و جمال میں بڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے مقام اور مرتبے میں ان کو بہت بڑا کر دیا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے، اور جس کے دل میں علم موجود ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے، دین کو سیکھنے والا اور سکھانے والا ہوتا ہے۔ اور بات ہے اور موضوع ہے دینی تعلیم کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، یہ جسے ہم دور جدید سمجھتے ہیں اور جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور سمجھتے ہیں، جس سے 3 سال کی عمر سے لے کے 50 سال تک لوگ علوم و فنون کو حاصل کرتے ہیں، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے بیٹا بڑا ہوگا، کس سکول میں داخل کروایا جائے گا۔ پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے
ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے کہ اس بیٹے کو تعلیم کون سی حاصل کروانی ہے۔ بڑے سے بڑے سکول کو دیکھا جاتا ہے، علاقے میں دیکھا جاتا ہے کہ فیس کس کی زیادہ ہے، نام کس کا بڑا ہے۔ پھر جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اس بچے کو سکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ بچہ اس تعلیم کو حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تعلیم جو نہ ختم ہونے والا ایک طویل سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تعلیم پھر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے میں اور ہمارے اس پاکستان میں رواج یہ ہے کہ بچہ اگر 3 سے 4 سال کا ہو گیا سکول نہیں جاتا، والدین کو سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ ہر ایک نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہم اخلاقی اعتبار سے بڑی پستیوں میں کیوں جا چکے ہیں؟ جب ہمارے درمیان تعلیم موجود ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، پھر بے روزگاری کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، رات جب سونے کا وقت ہوتا ہے نیند نہیں آتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو حاصل کیا جسے اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، اور ہم نے اس تعلیم کو پس پش ڈال دیا، اور ہم نے اس تعلیم کو ایک ثانوی حیثیت دے دی۔ اللہ نے جس کے لیے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، اللہ کے نبی غار کے اندر موجود ہیں، سب سے پہلی جو وحی لے کر کے آتا ہے وہ وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہماری جو تعلیم ہے، یہ تعلیم اور یہ دینی مدارس اور یہ مساجد اور یہ پڑھنے اور لکھنے کے جو سلسلے ہیں، اللہ نے یہ دینی مدارس کا جو اہتمام کیا ہے اور جو اس کی ابتدا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ رب العالمین نے ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ آج کی پیداوار ہیں۔ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے، اور فرشتوں سے جب ان کے سوالات کیے تھے اور فرشتوں کو جب ان کے جواب نہیں آئے تھے، اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو تعلیم دی تھی وہ ایک مدرسہ تھا جو اللہ نے آسمانوں پر قائم کیا تھا، اور اسی مدرسے کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفہ جو مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ تھی، غریب صحابہ کرام جن کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، اور جو دور دراز علاقوں سے علم کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ رہتے، کوئی 400 سے زائد صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم کو حاصل کرتے۔ اور یہ جو مساجد ہیں اور جو مدارس ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اور علم سکھایا جاتا ہے، یہ وہ مدارس ہیں جن کی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفہ تھا، اور دار ارقم جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، اور مصعب ابن عمیر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں جو مدارس قائم کیے گئے تھے، آج یہ جو مساجد ہیں اور جو مدارس ہیں انہی کا ایک سلسلہ ہے۔ میں گزارش کروں گا
یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں اور میں جانتا ہوں یہاں جتنی بھی خواتین موجود ہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اور اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اور اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ گھر سے نکل کر مسجد مدرسے کی طرف جب آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اگر ان کے استقبال کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کسی دینی درسگاہ میں داخل کروانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی جو بیٹی ہے یہ اگر اس راستے پر چلے کہ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں اور اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات بہت بڑی ہو سکتی ہیں، وہ مخلوقات بڑی چھوٹی ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں وہ جو مچھلیاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، پھر آپ کو اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلے اور وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہو، تو آپ کو اپنے بچوں کو ان دینی مدارس میں داخل کروانا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سوال ہوتا ہے، اور یہ میری گفتگو کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مدارس کرتے کیا ہیں اور یہ مدارس دیتے کیا ہیں، ان مدارس کا کردار کیا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیے کہ مدارس یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن حفظ کروا دیا جاتا ہے، معاشرے کو ان مدارس نے کیا دیا ہے۔ میں سوال کروں گا آپ بھائیوں سے، جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ مدارس نے لوگوں کو اور معاشرے کو دیا کیا ہے، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ان مدارس کو کیا دیا ہے۔ اگر ان مدارس نے آپ کو کچھ نہیں دیا جبکہ حقیقت میں سارا کچھ دیا ہے، اگر آپ کے بقول کچھ نہیں دیا تو آپ نے ان مدارس کو کیا دیا۔ بشمول ہماری جو حکومت ہے وہ بجٹ منتخب کرتی ہے کہ سکولوں کے لیے یہ بجٹ ہے، کالجز کے لیے یہ ہے، یونیورسٹیز کے لیے یہ ہے، یہ اساتذہ کے لیے ہے، یہ طلباء کے لیے ہے، اور اس بجٹ میں 1 روپیہ بھی ہماری ان مساجد اور مدارس کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر وہ بچہ جو آنکھ کھولتا ہے اور 3 سے 4 سال کی عمر کو ہوتا ہے، اور وہ ہر بچہ جب مدرسے میں، ہر بچہ جب سکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک میں کتنے ایسے بیمار ہیں کہ ان کو پاکستان میں علاج نہیں ملتا۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیماری کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ کو اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔ ہمارے پاس انجینئر کی کمی ہے، باہر سے انجینئر کو بلایا جاتا ہے اور اپنی بلڈنگوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس سائنسدان نہیں ہیں، ہمیں چائنا سے، دوسرے ممالک سے ان کی ہمیں خدمات کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ہم جن مدارس میں اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ خدمات میں اس قدر وافر ہیں کہ ہم جو انہیں قرآن حفظ کرواتے ہیں، ہمیں وہ مساجد نہیں ملتی جہاں پر ہمارے بچے کھڑے ہو کے آپ کو نماز تراویح میں قرآن سنا سکیں۔ اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو علماء کے سامنے آپ آئیں اور علماء کہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا حل نہیں ہے، باہر سے کسی کو بلانا پڑے گا اور وہ آ کر کے آپ کو فتویٰ دے گا۔ ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی، اذان کا وقت ہوگا، کوئی مسجد ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں کوئی حافظ موجود نہ ہو جو اذان پڑھ سکے۔ نماز کا وقت ہوگا، کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی امام موجود نہ ہو اور وہ نماز پڑھا سکتا ہو۔
ہم نے تو مساجد، ان مدارس نے جو لوگوں کو دیا ہے، اللہ کی قسم ہے کبھی لوگ ان کا بدل ان مساجد اور مدارس کو نہیں دے سکتے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ روئے زمین میں جتنی بھی خیر ہے اور اس معاشرے میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، ہر نیکی اور ہر خیر کے پیچھے ایک مسجد اور مدرسے میں جو امام اور خطیب ہوتا ہے اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ اچھے طریقے سے ماپ تول میں کمی نہیں کرتا، یہ جو اس نے تربیت حاصل کی ہے یا کسی مسجد یا مدرسے سے اس نے تعلیم کو حاصل کیا ہے، اگر کوئی جج کسی عدالت میں موجود ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کر رہا ہے، وہ انصاف کی جو اسے تعلیم ملی ہے وہ بھی مسجد سے ملی ہے یا مدرسے سے ملی ہے۔ کوئی آدمی سچ بولتا ہے، اس میں مسجد مدرسے کا کردار ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں، ہر خیر اور بھلائی کے کام کے پیچھے یا تو ایک عالم ہوتا ہے یا ایک خطیب ہوتا ہے یا کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ یہ مساجد اور مدارس تو اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں، میں نے اس میں کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ نہیں ڈالا، میں نے کبھی اس معاملے کو اپنے لیے سنجیدہ لیا ہے یا نہیں لیا، اللہ کی توفیق سے یہ مساجد بھی آباد ہیں، مدارس بھی آباد ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ دو ذمہ داریاں ہیں جو مجھے اور آپ کو جن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مجھے دو نعمتیں عطا کی ہیں اور یہ دو نعمتیں بڑی انمول ہیں۔ ایک اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور ایک اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ مجھے ان دونوں کے ذریعے ان مساجد اور مدارس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اولاد دی، اگر آپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو اور کسی ایک بیٹی کو اس راستے پر چلا دیتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، ملحد تھا، اور وہ انکار کرتا تھا کہ اللہ کچھ نہیں ہے اور اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو کاروبار سکھا دیا، اور ایک اس کا بیٹا اللہ نے اسے فہم دیا اور وہ اپنے باپ کے برخلاف کسی مسجد مدرسے میں گیا اور اللہ رب العالمین نے اسے دین کے لیے منتخب کر لیا۔ وقت گزرا، وہ ایک بڑا عالم دین بن گیا۔ اب جو بیٹے تھے، جو ڈاکٹر تھا، اس نے پاکستان کو چھوڑا، امریکہ چلا گیا۔ جو مال و دولت والا تھا، اس نے جب باپ بوڑھے ہوئے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو لے کر کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ جو ڈاکٹر تھا، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور کسی دوست نے سوال کیا کہ بتاؤ زندگی کیسے گزار رہے ہو، بیٹوں کی کیا صورتحال ہے؟ کہا جو ڈاکٹر تھا وہ بھی نکل گیا، جو انجینئر تھا وہ بھی نکل گیا، جو کاروباری میرا بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، اور ایک میرا بیٹا ہے جو دین پسند ہے اور جو مذہب کو ماننے والا ہے، اس کا مذہب اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اس کا مذہب اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ بڑھاپے میں جہاں ڈاکٹر نے چھوڑ دیا ہے، بڑھاپے میں جہاں انجینئر نے چھوڑ دیا ہے، اور بڑھاپے میں جہاں میرے مالدار بیٹے نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے، میرا وہ بیٹا جو مذہب پسند ہے، جو دین کو ماننے والا ہے، جو عالم ہے، اس کا قرآن اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ نے اف تک نہیں کہنا۔ لہذا میری جو زندگی ہے وہ میرے اس بیٹے کی مرہون منت ہے جسے اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو بنا سکے تو آپ نے اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارے بچے اب دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یا اللہ نے اولاد دی نہیں ہے، یا اولاد دی ہے لیکن وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا اختیار آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کو آپ دینی مدارس اور مساجد پر وقف کیجئے
اور ان کو اللہ کے راستے میں پیش کیجئے۔ میں یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں اور آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے شکایت کی تھی۔ دو بھائی تھے، ایک کاروبار کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، علم کو سیکھتا تھا، اور وہ کاروبار نہیں کرتا تھا۔ اب جو کاروبار کرتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میرا جو بھائی ہے یہ کاروبار نہیں کرتا، کاروبار میں کرتا ہوں، یہ سارا دن آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم کو سیکھتا ہے، لیکن کھانے کی باری آتی ہے تو یہ بھی میرے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہو کہ اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ اس اپنے بھائی کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے دیتا ہو جو دینی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیسے تھے ان کے پاس، اور ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی ہے، میں اپنے اس مال کو کہیں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اب شاگرد تھے، دوست احباب تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچئے اور کوئی ان کو کاروبار پہ لگا دیجئے، اپنے بچوں کے لیے کسی مکان کو بنا دیجئے۔ کسی نے کہا اپنے بچوں کے لیے ان پیسوں کو رکھ لیجئے، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے بیٹے آپ کے اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان دوستوں کی مشاورت کے ساتھ، اور مشاورت کے بعد آپ حج پہ گئے، اور حج پہ جا کر کے ایک گھر خریدا اور اس گھر کو وہاں کے طلباء کے لیے وقف کر دیا۔ واپس آئے، دوستوں نے پوچھا کہ کوئی زمین حاصل کی اور اپنے بچوں کو کوئی کاروبار دیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، اور تجارت یہ ہے کہ میں نے وہ تمام کی تمام جو رقم تھی میں نے وہاں پہ ایک گھر خریدا ہے، اور میری نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ جو بھی میرے شاگرد وہاں پہ جائیں گے، جو جا کے حج کریں گے، میرے اس گھر کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ساری جو دولت ہے وہ ان طلباء کے لیے وقف کر دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، ہمیشہ ان کے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی اور جس میں درہم و دینار ہوا کرتے تھے۔ جب بھی کسی طالب علم کو دیکھتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چپکے سے پیسے نکالتے اور اس کی جیب میں ڈال دیتے۔ ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایسے کیا، 300 درہم یا 300 دینار تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے دیے اور میں زبان سے آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا تو امام بخاری نے مجھے باتوں میں مشغول کر دیا، کہیں کوئی اور آدمی نہ سن لے کہ امام بخاری اپنے شاگردوں کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، دور دراز سے ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ میرے پاس 500 دینار ہیں اور میں ان دیناروں کو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یا میدان جہاد میں جو مجاہدین وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دشمن کے خلاف کھڑے ہیں، امام آپ مجھے بتائیے کہ میں ان پیسوں کو کیا ان مجاہدین جہاد کرنے والوں کو دے دوں، یا میں 500 جو میرے پاس درہم یا دینار ہیں انہیں طلباء پر وقف کر دوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان پیسوں کو ان طلباء کے اوپر خرچ کر دیجئے جو دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک طرف جہالت ہے اور ایک طرف بھوک ہے، لوگوں نے سمجھا کہ غریب کو دینا بڑی اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن ایک وہ آدمی ہے جو بھوک سے مر گیا اور ایک وہ آدمی ہے جو جہالت سے مر گیا۔ مجھے آپ بتائیے کہ جو آدمی بھوک سے مرا ہے اس کی موت خطرناک ہے، یا وہ آدمی جو جاہل رہ گیا اور اسے علم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اسے علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغامات کیا ہیں، وہ جانتا نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتا اللہ قرآن میں میرے لیے کیا پیغامات اللہ رب العالمین نے پیش کیے ہیں، یہ جو آدمی ہے یہ زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ میں نے 3 باتیں بتائی کہ دینی تعلیم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے،
اور ان دینی مدارس کا معاشرے میں بڑا کردار ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں آپ اپنی اولاد دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں لازمی وقف کیجئے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو آپ اپنا مال و دولت جو ہے، جو آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں اور جو آپ نے حلال طریقے سے جو مال آپ نے کما رکھا ہے، ان پیسوں کو اللہ کے دین کے لیے اور مساجد اور مدارس جو ہیں جہاں دین کی آبیاری ہوتی ہے اور جہاں وہ طلباء پیدا کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں جا کر کے آپ کا نام روشن کرتے ہیں اور دین اسلام کی آبیاری میں جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے، آپ ان کے اوپر ضرور اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔